الذين يقولون ربنا إننا آمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اس آیت کا ہم نے آدھا حصہ پڑھا تھا، اس کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ فتقبلها، پس اس نظر کو قبول فرما لیا، ربها، ان کے پروردگار نے، بقبول حسنا، یعنی اچھے انداز سے قبول کر لیا، حسن انداز سے۔ وانبتها، اور مریم کی پرورش کی، نباتن حسنا، اچھے انداز سے پرورش کی۔ وکفلها، اور مریم کی سرپرستی کی، کفالت کی، زکریا کے ذریعے سے۔ کلما، اب یہاں سے آگے چلیں گے بات، کلما جب داخل ہوا، علیہ، اس پر، زکریا المحراب، کہ جب محراب پر زکریا داخل ہوئے، داخلہ یہاں پر فعل ماضی ہے، جب محراب میں زکریا داخل ہوئے، وجدا، انہوں نے پایا، یعنی زکریا نے پایا، اندہا، اس کے پاس، یعنی اس مریم کے پاس، رزقن، رزق۔ قال، زکریا نے کہا، یا مریم، اے مریم، انا، کہ، لکے، تیرے لیے، ہاذا، یہ، انا لکے ہاذا، یعنی یہ کھانا کیا، یہ تیرے لیے ہے، اس عنوان سے، یہ تیرے لیے۔ قالت، تو مریم نے کہا، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہے، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے، یعنی بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب یہ لفظی ترجمے کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت زکریا کو اللہ نے سرپرستی عطا کی، جیسا کہ پچھلی داستان چل رہی ہے کہ حضرت مریم کی منت مانی گئی، بیٹی پیدا ہوئی، اور بیٹی کے منت مانی گئی، تو پھر اس منت کو پورا کرنے کے لیے حضرت مریم کو اس بیت المقدس میں کفالت، حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا گیا۔ اب یہاں پر معاملہ جو ہے، کیونکہ حضرت زکریا ان کے سرپرست تھے، یعنی کھانے پینے کا انتظام کرنا اور تمام امور کو انجام دینا حضرت زکریا کے ذمہ تھا، اس بچی کی دیکھ بھال کرنا سب ان کے ذمہ تھا۔ حضرت مریم اور حضرت زکریا
یہاں پر ایک قصہ جو شروع ہو رہا ہے بہت زبردست آ رہا ہے کہ کیونکہ حضرت زکریا بی بی مریم کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتے تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حجرہ جسے یہاں پر محراب کہا گیا ہے، محراب حجرہ عبادت یعنی جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے اسے محراب کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں بھی یہ یہودیوں کے جو معبد ہوتے تھے، عبادت خانے ہوتے تھے، وہاں پر بھی اسی طرح کا ایک محراب بنایا جاتا تھا، یعنی ایک مخصوص کمرہ کہ جہاں پر عبادت کی جا سکے۔ آج ہم اس جگہ کو محراب کہتے ہیں کہ جو جہاں پر پیش نماز کھڑا ہوتا ہے، ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے پیش نماز کی، اس کو محراب کہتے ہیں۔ لیکن وہ خاص کمرہ، وہ جگہ کہ جہاں پر نماز ادا کی جائے، اسے بھی محراب کہتے ہیں۔ تو حضرت مریم جس جگہ پر نماز قائم کرتی یعنی وہاں پر عبادت کیا کرتی تھی، تو قرآن نے اس کو محراب قرار دیا ہے کہ یہ محراب ہے، یعنی حجرہ۔ حضرت مریم اس حجرے میں رہا کرتی تھیں، حضرت زکریا آتے اس کا دروازہ کھولتے، یعنی اپنے ہاتھوں سے کھولتے اور وہ اپنے ہاتھوں سے بند کر کے چلے جاتے تھے۔ لیکن جب حضرت زکریا آتے، وہ ایک عجب معجزہ وہاں دیکھتے۔ کیا دیکھتے کہ ان کے پاس کھانے موجود ہیں، پھل موجود ہیں۔ لفظ کلما جو لکھا ہوا ہے، کلما سے معنی کیا ہے؟ یعنی جب بھی، کلما یعنی جب بھی آئے، یعنی ایک بار نہیں آئے، جب بھی آئے، جب بھی زکریا محراب میں آئے تو انہوں نے پایا، واجدہ انہوں نے پایا۔ تو یہ ایک بار نہیں ہوا دسترخوان کا دیکھنا، بلکہ یہ بار بار تکرار ہوا، کیونکہ ذمہ داری حضرت زکریا کی تھی، تو ان کو پتہ تھا کہ کھانا کہاں سے آ سکتا ہے، لہذا وہ اپنی خبر رکھتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کھانا بے موسمی ہوتا تھا، یعنی جو فروٹس ہوتے تھے وہ اس موسم کے ہی نہیں ہوتے تھے۔ اگر اس موسم کے ہوتے تو سمجھ آتی تھی کہ کسی نے آ کر چپکے سے آ کر کوئی دے گیا ہے، کوئی اور کھانا دے گیا ہے، تو ایسا نہیں تھا۔ تو جب انہوں نے یہ کھانا دیکھا تو حضرت مریم کو دیکھ کر حضرت زکریا پوچھتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ انا لکی ھذا، یہ کیا ہے، یہ تیرے لیے کہاں سے آیا؟ تو جواباً حضرت مریم کہتی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء، بے شک اللہ جو ہے وہ رزق دیتا ہے۔ اب یہ حضرت مریم کا عقیدہ، حضرت مریم کا معرفت کا معیار بھی بتایا جا رہا ہے کہ کتنا بلند ہے، کہ وہ فرما رہی ہیں کہ رزق اللہ کے ذمہ ہے، جس کو چاہے وہ بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کچھ پیغامات کی طرف۔ پہلا پیغام اس میں کلما کے ذریعے سے ہے۔ کلما یعنی جب بھی، کلما دخلا، تو یہ عبادت کا جو ذریعہ ہو وہ عارضی نہ ہو، یعنی مسلسل ہو، عبادت موسمی نہ ہو کہ ایک وقت میں ہم نے عبادت کر لی اور پھر سالہ سال چھوڑ دی، پھر اگلے سیزن میں عبادت کریں گے۔ جیسے مثلا ماہ رمضان میں مسجد سج گئی، محراب سج گئے، اور پھر اگلے ماہ رمضان میں دیکھیں گے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ پہلا معیار یہ ہے کہ جب بھی، یعنی آپ کی عبادت میں تسلسل ہونا چاہیے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ کیونکہ اللہ نے حضرت زکریا کو حضرت مریم کا کفیل قرار دیا، تب کفیل کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان کے تمام معاملات پر نظر رکھے، صحیح نظارت کرے۔ اب اسی لیے حضرت زکریا پوچھنے لگ گئے کہ بھائی یہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے، یہ جو آپ کے پاس غذا ہے وہ کہاں سے ہے؟ اس سے ایک اور پیغام بھی ملتا ہے، جیسے گھر کا ایک سرپرست ہے، باپ ہے یا شوہر ہے، وہ اپنے گھر میں
کوئی غیر معمولی تبدیلی دیکھ رہا ہے تو وہ پوچھے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی یہ چیز کہاں سے آئی ہے. یعنی کفیل جو بن رہا ہے، سرپرست جو بن رہا ہے، وہ اپنے انڈر میں رہنے والے لوگوں کو سے پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ آپ کے پاس یہ سامان کہاں سے آیا ہے. مثلا آپ کا بیٹا یا بیٹی کوئی سامان چیز، یہ کھانا یا کوئی چیز ایسی ان کے پاس مہیا ہو گئی ہے جو آپ نے نہیں لے کر دی یا آپ کی دسترس میں نہیں تھی، تو آپ کو حق ہے، یعنی بطور سرپرست، بطور کفیل پوچھنے کا حق ہے. ذمہ داری ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ بچے یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کس نے آپ کو دیا ہے. آج جدید معاشرے میں جہاں ہم فضولیات کو جو ہے نا اہمیت دینے لگ گئے ہیں، اس میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ ہم گفٹ لینے لگ گئے ہیں. مثلا بچوں کو آ کر کچھ لوگ ایسے گفٹ دے جاتے ہیں اور نہ والد کو پتہ ہوتا ہے نہ والدہ کو پتہ ہوتا ہے، اور وہ گفٹ جو ہیں بعد میں وبال جان بن جاتے ہیں. یہ جی انہوں نے موبائل لے کر دیا، یہ انہوں نے فلاں چیز لے کر دیا جی. یعنی آپ اپنی حیثیت میں رہیں کہ جو آپ کی حیثیت ہے، استطاعت ہے، اس معیار پہ رہیں. اگر آپ اس سے آگے بڑھ رہے ہیں تو یقیناً خطرے کی گھنٹی ہے. اسی طرح سے معذرت کے ساتھ شاید آپ کو برا لگے، ایک توجہ دلا رہا ہوں صرف، کہ اگر خاتون خانہ، اگر بیوی کے پاس کچھ ایسا سامان مہیا ہو گیا ہے کہ جو اس کے شایان شان نہیں ہے، مطلب شوہر نے نہیں لے کر دیا، اس سے پوچھا جائے کہ بھائی تم نے کہاں سے لایا یہ تمہارے پاس مثلا کوئی رنگ آئی ہے، کوئی لاکٹ آیا ہے، کوئی کپڑے آئے ہیں، کوئی جوتے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ کیونکہ سرپرست تو نہیں دے رہا، یا سرپرست اپنے محدود وسائل میں جو دے رہا ہے، یہ غیر معمولی چیز گھر میں کیسے آ گئی ہے؟ وہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے. اسی طرح باپ اپنی بیٹی سے پوچھے، بیٹے سے پوچھے کہ ان کے پاس یہ سامان جو آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے، کہ کہیں یہ حرام معاملات سے تو نہیں حاصل کر رہے، کہیں یہ کسی کے بہکاوے میں یا کسی کے دھوکے میں تو نہیں آ رہے. تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جستجو، کفیل کی شرط یہی ہے کہ کفیل جستجو میں رہتا ہے، توجہ میں رہتا ہے کہ میرے گھر میں جو کھانا پینا آ رہا ہے، جو میرے گھر میں سامان آ رہا ہے، وہ حلال ہے یا نہیں ہے، وہ اپنا مال ہے یا غیر کا مال ہے، اپنا کمایا ہوا ہے یا چوری کا لے کر آئے ہیں. یہ حق رکھتے ہیں. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. دوسری بات کہ محراب لفظ محراب پر غور کریں. جیسے میں نے ترجمہ کیا کہ محراب عبادت کی جگہ کو کہتے ہیں، لیکن اس پر ایک اور توجہ طلب کیجئے. محراب حرب سے ہے، حرب، ہا را بے، حرب. حرب کہتے ہیں جنگ کو، حرب کہتے ہیں جنگ کو. اور محراب ایسی جگہ کہ جہاں سے جنگ کی جا سکے، ایسی جگہ جہاں سے جنگ، یعنی جو میدان ہوتا ہے نا، میدان جنگ، میدان جہاد جو ہوتا ہے، اس میدان جہاد کو عربی میں محراب کہتے ہیں. یعنی لغت کے حساب سے حرب سے نکلا ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں نا مقتل، قتل گاہ، جہاں پر قتل کیا گیا. اور مقتل کہتے ہیں جس ذریعے سے قتل کیا گیا. قاتل، قتل کرنے والا. مقتول، جس کو قتل کیا گیا. تو عربی گرامر کے حساب سے اگر اس کی ہم توجہ کریں تو محراب ان ایسا میدان کہ جہاں سے حرب کی جاتی ہے، یعنی جو جہاں سے جنگ کی جاتی ہے، ایسا مقام، ایسی جگہ کہ جہاں سے جنگ کی جاتی ہے، جہاد کیا جاتا ہے. اب یہاں پر توجہ طلب ہے کہ کیونکہ مصلی عبادت جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ مصلی عبادت پہ آنا در حقیقت ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ شیطان سے دوری ہوتی ہے. یعنی در حقیقت اللہ کی عبادت شیطان سے جنگ ہے، ایک جہاد ہے. لہذا اس عنوان سے اس کو محراب کہا گیا ہے. توجہ ہوئی آپ کی؟
محراب کا کیا معنی ہوا؟ جی آقا وہ مقام جہاں سے ہم شیطان سے جنگ کر سکیں اور عبادت کا ہاں، اور اگر اس کو دوسرے معنی میں دیکھیے تو محراب کو محراب اس لیے کہتے ہیں کہ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مسجد میں ہوتے تو جو ان کی جگہ ہے جہاں مصلی رسول ہوتا تو وہ در حقیقت وہاں سے وہ جہاد کی کمانڈ دے رہے تھے نا، میدان جہاد کے لیے تیار کر رہے تھے. تو ایک امام مسجد، ایک مولانا صاحب جو ذمہ داری سنبھالے ہوئے محراب کی، تو وہ در حقیقت ایک جنگی محاذ پر ہے، تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار رکھے جہاد کے لیے. صرف 2 رکعت نماز کی جگہ نہیں ہے یہ، بلکہ یہ ایک میدان جہاد ہے. اس سے اگلا مرحلہ دیکھیں، لفظ محراب کے بعد ایک لفظ استعمال ہوا ہے واجدہ. واجدہ یعنی اس نے پایا. اندہا رزق. محراب کی بات کے بعد فوراً ایک اور بات سمجھائی گئی ہے کہ رزق یعنی عبادت و بندگی کے سائے میں رزق ملتا ہے. جو بھی اللہ کی عبادت کرے اور پھر وہ تمنا رکھے کہ اس کو خدا رزق عطا فرمائے. ایک رزق جو ہوتا ہے عمومی ہوتا ہے، یعنی جو سب کو ملنا ہے، وہ خدا کے تقسیم میں ہے، سب کو ملنا ہے. لیکن خصوصی رزق چاہیے تو خصوصی رزق عبادت کے سائے میں ہے. اب وہ رزق کیسا ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس رزق جو ہے وہ غیر معمولی ہے. یعنی ایسے پھل موجود ہیں کہ جو موسم کے نہیں ہیں، اس علاقے کے حساب سے نہیں ہیں. تو لہذا اگر ایسا سلسلہ چاہیے رزق کا جو غیر معمولی ہو تو وہ عبادت کے سائے میں ملے گا. اگلی بات، حضرت زکریا کا سوال، انا لکے ہاذا یا مریم، انا لکے ہاذا، اے مریم انا لکے ہاذا، یہ کیا ہے؟ یعنی یہ کہاں سے ہے، کس کے لیے ہے؟ تو حضرت مریم آگے جواب دیتی ہیں. پہلے اس سوال میں ہی ایک پیغام چھپا ہوا ہے کہ عورت اپنے آپ کو اس بلند مرتبے تک پہنچا سکتی ہے کہ نبی خدا، پیغمبر خدا بھی حیران ہو جاتے ہیں. حضرت مریم ایک بطور عورت اگر ہم توجہ کریں تو ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ وہ اس منزلت تک پہنچ سکتی ہیں، اس منزلت تک پہنچ گئیں کہ پیغمبر خدا حیران ہو گئے، کہنے لگے انا لکے ہاذا، یہ کہاں سے بھائی؟ تو حضرت مریم کا بھی جواب دیکھیں، ہوا من عند اللہ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ اللہ کی جانب سے ہے. یہاں عند اللہ سے مراد ایک پیغام ہے یہاں پر کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس جو بھی حاصل ہو رہا ہے وہ ہماری کوشش ہے، ہماری محنت ہے. تمام نعمتوں کا چشمہ عند اللہ ہے. لہذا جب بھی کوئی نعمت حاصل ہو جائے، چاہے وہ معمولی ہو یا غیر معمولی ہو، اسے خدا کی طرف پلٹا دیں، کہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے. بات سمجھ آئیے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آگا آ رہی ہے. لہذا ہوا من عند اللہ سے ایک بات ایک اور سمجھ آتی ہے کہ اللہ چاہے تو عادی مسائل، عادی اسباب سے بھی رزق دیتا ہے، معمولی اسباب سے بھی رزق دیتا ہے، اور اللہ چاہے تو اس کے علاوہ بھی رزق عطا کرتا ہے. یعنی جو عادت میں نہیں ہے، جو معمول میں چیزیں نہیں ہیں، جو موسم میں چیزیں نہیں ہیں، لیکن وہ بھی اللہ عطا کرتا ہے.
یعنی عادی اور غیر عادی، معمولی اور غیر معمولی رزق کا عطا کرنا اللہ کی طرف سے ہے۔ اگلی بات ایک اور بہت باریک نکتہ ہے، شاید ہماری کلاس پہ وہ زیادہ فٹ آئے گا، کہ یہاں پر ایک مرد اور ایک عورت کی بات ہو رہی ہے نا، یعنی مرد حضرت زکریہ ہیں اور ایک عورت مریم سے بات چیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات ویسے میں نے عرض کی کہ کفیل، بطور کفیل، یعنی جو ذمہ دار ہے، جو سرپرست ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے زیر تحت جو لوگوں سے سوال کریں، اپنی بچیوں سے، اپنی زوجہ سے، اپنی عورتوں سے، اپنے بچوں سے سوال کریں کہ بھائی یہ کہاں سے آیا، یہ ان کا حق ہے سوال کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک معاشرے میں عورت اور مرد رہتے ہیں، تو عورت اور مرد کا بات چیت کرنا کوئی حرج نہیں رکھتا۔ یعنی یہاں سے ہمیں ایک اور پیغام ملتا ہے کہ بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کسی بھی عنوان سے ضرورت کے تحت بات کرنا کوئی حرج نہیں رکھتا۔ جیسے مثلا ہم جہاں پڑھ رہے ہیں، میں بطور استاد، ایک مرد، آپ اکثر خواتین ہیں، تو ایک لحاظ سے ہمارا جو تعلق ہے وہ ایک استاد شاگرد کا ہے، لیکن اس معاشرے میں رہنے کے لیے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، ضرورت کے تحت ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک ہماری بات مکمل ہوئی، آیت تکمیل ہوئی۔ اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آگے بڑھیں یا یہیں پر ختم کریں؟ پڑھ لیتے ہیں۔ ویسے تو خیر یہ اس کا ہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ حضرت زکریا ایک نبی ہے، پیغمبر ہے، اور وہ ان کو علم نہیں ہے، یہاں پہ جناب مریم کا مرتبہ زیادہ دکھا رہے ہیں۔ بات یہاں مرتبے کی نہیں ہو رہی، بات خدا کی رزق اور قدرت کی ہو رہی ہے کہ خدا کے یہاں کیا وسائل ہیں۔ اور جہاں تک انبیاء کی بات ہے تو انبیاء کے پاس، یہ قرآن نے خود بیان کیا کہ انبیاء کے پاس اتنا ہی علم ہے جو خدا ان کو عطا کرتا ہے، خدا ہی کی طرف سے علم ہے، اور ہر کسی کا ایک مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر محفوظ ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز کی خبر نبی کو ہو۔ نبی کو نبی کہتے اس لیے ہیں کہ وہ خبر دینے والا ہوتا ہے، یعنی اس کو پیچھے سے خبر ملتی ہے، یعنی اللہ کی جانب سے خبر ملتی ہے تو وہ آگے خبر ڈیلیور کرتا ہے۔ لہذا اگلی آیت مختصر ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ تفصیل اس میں زیادہ ہے، لیکن ہم جتنی کوشش کریں گے ایک حصہ پڑھ لیں گے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ جیسا کہ ہم نے آیت نمبر 35 میں بھی یہاں پر مثال دی تھی، وضاحت کی تھی کہ حضرت مریم کی والدہ جن کا نام جناب حنا تھا، وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھیں اور انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا کہ جو پرندہ اپنے بچوں کو غذا دے رہا ہے۔ تو یہ حالت دیکھ کر ان کے دل میں جو ہے بچوں کی تڑپ پیدا ہوئی، اولاد کی تڑپ پیدا ہوئی، تو انہوں نے اس وقت خدا سے دعا مانگی اولاد کی، تو اللہ نے انہیں مریم جیسی اولاد سے نوازا۔ ایک مرحلہ تو ہم یہاں پر ذکر کر چکے تھے۔ اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ حضرت مریم حضرت زکریا کی کفالت میں ہے، ان کے پاس رزق مل رہا ہے، ان کو یہ غیر معمولی رزق موجود ہے ان کے پاس۔ تو یہ حالت دیکھ کر، یہ کرامت، یہ آسمانی دسترخوان دیکھ کر حضرت زکریا دعا کرنے لگتے ہیں۔
کیا دعا کرتے ہیں؟ ہنالکا، ہنا یعنی اس وقت، دعا اس نے پکارا، یعنی حضرت زکریا نے پکارا، دعا زکریا، یہ لفظ دعا نہیں پڑھیں گے، اس کو دعا پڑھیں گے، دعا، دعا یعنی زکریا نے پکارا، دعا کی، ربہ اپنے رب سے، قال زکریا نے کہا ربی اے میرے پروردگار، حبلی مجھے عطا کر، من لدن کا اپنی جانب سے، ذریتن طیبہ پاک نسل عطا کر، انکا بے شک تو سمیع الدعا دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ تو سارا ترجمہ تھا۔ اب اس کے عنوان سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں، اور دعا کا معیار کیا ہے؟ ربہ، اپنے پروردگار سے دعا کی جائے، یعنی یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے کہ دعا رب سے کی جائے، غیر خدا سے دعا کرنا درست نہیں ہے۔ اور دعا کی بھی قبولیت کے وقت ہوتے ہیں، خاص اوقات ہوتے ہیں کہ جن پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے، کہ جیسے حضرت مریم کی والدہ نے اس حالت کو دیکھا اور ان کے اندر تڑپ پیدا ہوئی، تب انہوں نے دعا مانگی، یعنی تڑپ ہو اور خلوص ہو تو پھر اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت زکریا نے بھی جو غیر معمولی رزق دیکھا تو انہوں نے وہاں پر دعا مانگ لی۔ یہ دعا کی گھڑیاں، دعا کے حالات مخصوص ہوتے ہیں اور وہی اثر انداز بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ لہذا حضرت زکریا کی اس وقت کی دعا قبول ہوئی۔ دعا کیا تھی؟ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اس سے پہلے ایک اور چیز توجہ کریں، لفظ ہنالکا سے، ہنا یعنی اس وقت، ہونا کا مطلب یعنی اس وقت۔ اب یہاں پر ایک اور چیز آ رہی ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو اس سے حسد نہ کریں، بلکہ اس نعمت کے حصول کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ پروردگارا جس طرح تو نے اس کو یہ نعمت عطا کی ہے، اسی طرح یہ نعمت میرے لیے بھی قرار دے۔ یعنی راشک کرنا کمال ہے، ٹھیک ہے، لیکن حسد کرنا نقص ہے۔ جب حضرت مریم کے اس مقام و مرتبے کو حضرت زکریا ملاحظہ کرتے ہیں تو وہ رشک کرتے ہیں، اور ایسا نہیں کہتے کہ یہ تو مجھے دے دو، یعنی ان سے چھیننے کے لیے کوشش نہیں کرتے، بلکہ ایک اور انداز سے دعا مانگ لیتے ہیں اللہ کے حضور، دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہنالک دعا۔ لہذا حسد نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے پاس بھی اگر کوئی نعمت دیکھے، چاہے وہ معمولی ہو یا غیر معمولی، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، پروردگارا اگر یہ ایسی نعمت میرے حق میں بہتر ہے تو وہ مجھے عطا فرما۔ سبحان۔ اسی کے ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ دوسرے افراد کے کمالات کو دیکھ کر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کمال کی دعا مانگے، یعنی اگر وہ خدا کی نعمتوں کو ملاحظہ کرے تو اس کا خدا پر ایمان بڑھ جانا چاہیے، وہ خدا کی طرف متوجہ ہو جائے کہ خدا اس کو دے سکتا ہے تو خدا مجھے بھی دے گا، یعنی آپ کا ایمان بڑھے، انسان کا خدا کے ساتھ ربط بڑھ جائے، تعلق بڑھ جائے، خدا کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائے۔ یہ ایک مرحلہ۔ دوسری چیز جو میں نے پہلے عرض کی، ربہ سے کہہ کر کہ حضرت زکریا اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، تو جب بھی دعا کی جائے غیر خدا سے نہ مانگا جائے، کہ ہم غیر خدا سے مانگنے لگ جائیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ کسی نعمت کو دیکھیں اور اس نعمت کی طلبگاری کریں تو وہ نعمت کی طلبگاری خدا سے کریں، اپنے رب سے کریں۔
قال ربی، اب دیکھیں آگے آیت کے عنوان میں دعا دے دی گئی ہے، یعنی وہی حضرت زکریا کی دعا، ربی اے میرے پروردگار، یعنی ایک دعا مانگنے کا حسن یہ ہے کہ اپنے رب سے رب کہہ کر پکارا جائے، خدا کو رب کہہ کر پکارا جائے۔ اور کیا کہا؟ حبلی، میرے لیے قرار دے، من لدن کا، اپنی جانب سے، لدن جانب، اپنی طرف سے، اپنی بارگاہ سے، یعنی کا جو تیری، کا یہاں مخاطب کی ذمہ ہے، تمہاری بارگاہ، یعنی تمہاری اپنی جانب سے ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر، خدا سے دعا مانگی جائے تو اس طرح کہا جائے کہ پروردگارہ یہ چیز جو ہے نا اس سے ختم نہ کر دے، بلکہ تو اپنی جانب سے ہمیں عطا کر۔ حسد کیا ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے سے بھی چیز ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، چیز اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں اس کو یہ چیز ختم ہو جائے اس کے پاس سے، نہ، بلکہ حسن طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگی جائے اور کہا جائے اللہ اپنی جانب سے تو عطا فرما۔ اب انہوں نے دعا کیا مانگی؟ حضرت زکریا نے اس رزق کی دعا نہیں مانگی، یعنی جو کھانا ان کے پاس موجود تھا وہ کھانے کی دعا نہیں مانگی، ذریت کی دعا مانگی ہے، پاک ذریت کی۔ یعنی جب بھی دعا مانگی جائے اولاد کے متعلقہ یہ نہیں کہا جائے کہ مجھے بیٹا عطا کر یا بیٹی عطا کر، دعا کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ خدا سے التماس کی جائے، درخواست کی جائے کہ پروردگارہ نسل پاک عطا کر، بیٹا ہو یا بیٹی ہو کوئی فرق نہیں رکھتا، لیکن پاکیزہ نسل کی دعا کرنی چاہیے، ایسی نسل کہ جس کے اندر خدا کی خدائی صلاحیتیں، خدائی طریقہ کار، خدا کا لطف و کرم اس میں شامل ہو، پاک ہوں۔ اور اولاد کے لیے دعا مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ میں یہاں پر ایک بات کہنا رہ گیا تھا کہ شروع میں جیسے عرض کیا تھا کہ حضرت مریم کی والدہ اور حضرت زکریا کی زوجہ آپس میں بہنیں تھیں، اور دونوں یہ بانجھ تھیں، عقیم تھیں، یعنی بانجھ تھیں، اولاد سے نا امید ہو گئی تھی، یعنی بانجھ عورت جیسے ہوتی ہے جس کے اندر صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اولاد پیدا کرنے کی۔ اب یہاں دعا کا حسن دیکھیے کہ حضرت زکریا کو جبکہ معلوم ہے کہ ان کی زوجہ عقیم ہے، بانجھ ہے، پھر بھی توقع اللہ سے رکھ رہے ہیں، خداوندہ تیرے پاس سے مجھے عطا ہو، مجھے پاک ذریت تیرے پاس سے عطا ہونی چاہیے۔ اولاد کی قدر و قیمت، اولاد کی اہمیت انبیاء کو بھی ہے، جیسے بعض عام لوگوں اولاد چاہتے ہیں، انبیاء بھی اولاد چاہتے ہیں، لیکن انبیاء کی دعا میں ایک خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وہ پاک نسل چاہتے ہیں۔ اب پچھلی آیت میں دیکھیے 35 والی آیت میں حضرت مریم کی والدہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ مجھے بیٹا جو میرے پیٹ میں ہے، بلکہ کیا کہا کہ یہ فی بطن، یہ جو میرے پیٹ میں ہے نا، جو میرے پیٹ میں ہے اس کی میں نظر کرتی ہوں، نظر تو فی بطن، جو میں نظر کرتی ہوں اس کی جو میرے پیٹ میں ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز سمجھ آنی چاہیے کہ ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہمیں اولاد بیٹا ہو یا بعض لوگ بیٹی مانگتے ہیں، بلکہ خدا سے پاک نسل کی دعا کرنی چاہیے، پاکیزہ نسل کی دعا کرنی چاہیے۔ اور آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، آواز آ رہی ہے میری؟ خدا سے دعا مانگنے کے آداب بھی یہاں پر بتائے گئے ہیں کہ جب آپ خدا کو پکاریں تو خدا کے پاکیزہ ناموں کے ذریعے سے پکاریں، خدا کی بزرگی کو بیان کریں۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سنتا ہے، یعنی یقین کی منزل پر دعا مانگیں کہ جب اللہ کو پکار رہے ہیں تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ دعا کو سنتا ہے۔
لہذا حضرت زکریا نے دعا مانگی اور دعا بھی طیب و طاہر اولاد کی مانگی، کیونکہ جو پاک اولاد ہوتی ہے، طیب طاہر اولاد ہوتی ہے، وہ باقی رہنے والی ہوتی ہے، وہ پیغمبر کی وراثت میں شمار ہوتی ہے۔ اگر اولاد خراب نکلے تو چاہے والدین جتنے بھی اچھے ہوں تو ان کی نسل پاک کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ لہذا حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں۔ اس طرح سے اگلی آیتوں میں جا کر ہم اگر دیکھیں، سورہ مریم میں جا کر دیکھیں تو سورہ مریم میں بھی یہ دعا ملتی ہے کہ حضرت زکریا نے دعا کی تھی، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنے جانب سے ایک ولی عطا فرما، یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو وارث ہو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے میرے پروردگار کہ اس کو آپ کیا ہے، اس سے خوشنود ہو جا۔ تو ایک عنوان یہاں پر بھی ملتا ہے کہ حضرت زکریا یا انبیاء علیہ السلام جو توقع رکھتے ہیں، خدا سے امید رکھتے ہیں کہ پاک نسل عطا کریں ان کو، تاکہ اس سے جو ہے وراثت کا سلسلہ بھی چلے، وہ وراثت جو پاکیزگی والی ہے۔ لہذا اللہ کے بندے جو ہیں وہ صرف اولاد نہیں مانگتے کہ بس اولاد مل جائے، بلکہ اولاد صالح کی تمنا کرتے ہیں۔ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، دعا کرتے ہیں کہ آپ میں سے جن خاران، جن عزیزان کی، جن ماؤں کی جھولی خالی ہے اولاد سے، دعا کریں اس قرآن کے صدقے میں، روز جمعہ کے صدقے میں، آج کے بابرکت 23 ماہ رمضان کے روز کے صدقے میں، یوم القدس کے صدقے میں، خداوند کریم ایسی نسل پاک عطا فرمائے کہ جو اپنے والدین کے لیے فخر کا باعث ہو، اولاد صالحہ سے ان بچیوں کی جھولیوں کو آباد فرمائے انشاءاللہ۔